السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ رب کائنات خلاق عالم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا عظیم الشان، برکتوں والا، رحمتوں والا اور بخششوں والا مہینہ مرحمت فرمایا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ مہینہ اللہ کے قرب کے حصول کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اللہ کو منوانے کا ہے۔ اللہ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہیں، ہم نے اللہ کو منوانا ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے ایسے اعمال، ایسے وظائف کیے جائیں جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، رمضان کا جو مقصد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، خالی تم پر نہیں، تم سے پہلی قوموں، قبائل پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن فرضیت کا مقصد صرف ایک تھا کہ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر خدا خوفی پیدا ہو جائے، لوگوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ صرف روزوں کا یہی مقصد ہے، خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو منوانا ہے۔ اس کے لیے جب بھی ہم دعا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں رمضان المبارک کی عظیم گھڑیاں۔ اس کے لیے جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں تو یہ 4 کلمات، یعنی 4 اسم اعظم مختلف قرآن کی آیاتوں میں سے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں اول اور آخر درود پاک کا اہتمام کریں، کیونکہ درود شریف کے بغیر جو بھی دعا مانگی جائے وہ آسمان دنیا پر معلق اٹک جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی۔ اس لیے درود ضرور پڑھیں، اور اللہ کے نبی کے ہم پر بہت احسانات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے درود کا اہتمام کریں۔ یہ دنیا کا سارا نظام، یہ دنیا کا گلشن اللہ نے صرف اپنے حبیب ہی کی وجہ سے سجایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے دعاؤں کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں تو ہم یہ پڑھیں آیت الکرسی، اس میں بھی اسم اعظم ہے، اور سورہ اخلاص، اس میں بھی اسم اعظم ہے، اور اس کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ اور اسی طرح سورہ عشر کی آخری 3 آیات۔ اگر یہ 4 چیزیں، ان چاروں چیزوں کے اندر اسم اعظم ہے، اگر ان چاروں آیات اور چاروں آیات کے اندر جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، ان کو مفسرین اور محدثین نے اسم اعظم شمار کیا ہے۔ زیادہ ہمارا اعتقاد یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی دعا کریں اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کا کامل یقین ہو کہ اللہ کی ذات بھی حقیقی، اللہ کی صفات بھی حقیقی۔ تو انشاءاللہ العزیز جو دعائیں مانگیں گے اللہ قبول کریں گے، ہر مراد پوری ہوگی، عزتیں ملیں گی، رفعتیں ملیں گی، بلندیاں ملیں گی، شان ملیں گی، مرتبے ملیں گے، رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ ابھی بند نہیں ہوں گے۔ اس لیے معزز سامعین و ناظرین، دعا جب بھی مانگیں ان ناموں کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ میری اور آپ کی ساری مرادیں اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔